سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق سب بھول سکتے ہیں مگر میں احمد الجلبی کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اپریل 2003 میں جب امریکی فوج نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کیا تو میں اردن کے راستے عراق میں داخل ہوا۔ پاکستان میں جیو نیوز کی نشریات کے آغاز کو ابھی چند ماہ ہوئے تھے۔ جیو نیوز اور BBC کی ٹیمیں ایک ساتھ بغداد میں داخل ہوئی۔ ہم سب کو بڑا اشتیاق تھا کہ صدام حسین کے کیمیائی اور ایٹمی ہتھیاروں کے ٹھکانوں تک پہنچ کر اپنی ماہرانہ رائے کا اظہار کریں، لیکن BBC کی لیز ڈوسٹ سمیت کئی مغربی صحافیوں کے کچھ تحفظات تھے۔ ہم سب بغداد کے فلسطین ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک دن میں نے امریکی فوج کے ایک افسر کا انٹرویو کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو صدام حسین کے کیمیائی اور ایٹمی ہتھیار ملے؟ امریکی افسر نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ ہم بہت جلد WMD ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن سامنے لے آئیں گے۔ جب ہم فلسطین ہوٹل کی چھت سے اپنے ویڈیو فون کے ذریعے یہ انٹرویو اپنے نیوز روم کو بھیج رہے تھے تو برطانوی صحافی فیسک بڑی دلچسپی سے یہ انٹرویو سن رہے تھے۔ رابرٹ فیسک کو میں نے پہلے افغانستان میں مل چکا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ امریکہ کو صدام حسین کے WMD کبھی نہیں ملیں گے۔ میں نے وجہ پوچھی تو فیسک نے کہا کہ دراصل WMD ایک دھوکہ ہے، ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اگلے دن صدام حسین کے ایک مخالف عراقی لیڈر احمد الجلبی نے بغداد میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ بہت جلد صدام حسین کے WMD دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ پریس کانفرنس میں رابرٹ فیسک بھی موجود تھے۔ انہوں نے احمد الجلبی سے کچھ سوالات کیے لیکن وہ جواب دیے بغیر ہی امریکی سیکورٹی کے حصار میں موقع سے غائب ہو گئے۔ فیسک نے احمد الجلبی کو ایک انٹرنیشنل فراڈیا قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ شخص نیتن یاہو کا عراقی ماڈل ہے۔ رابرٹ فیسک سال ہر سال سے مشرق وسطیٰ میں رپورٹنگ کر رہے تھے اور مشرق وسطیٰ کی پاور پالیٹکس کا انسائکلوپیڈیا تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ احمد الجلبی کئی بینک فراڈ کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ اچھی انگریزی بولتا ہے اور صدام حسین کا ہم وطن ہے، لہذا امریکیوں کو آسانی سے بے وقوف بنا رہا ہے۔ فیسک نے کہا کہ مغربی میڈیا میں صدام حسین کے WMD کا بیانیہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے بنایا اور پھر ستمبر 2002 میں نیتن یاہو نے امریکی کانگریس کے سامنے حلفیہ بیان دیا کہ صدام حسین کے پاس WMD ہے اور دنیا کو ان ہتھیاروں سے سخت خطرہ ہے، لیکن عراق پر حملہ کر کے ان ہتھیاروں پر قبضہ کیا جائے۔ نیتن یاہو 1996 سے 1999 تک اسرائیل کا وزیر اعظم رہا تھا اور دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے WMD کارڈ کھیل رہا تھا۔ امریکہ کو صدام حسین کے WMD تو نہ ملے، البتہ احمد الجلبی امریکہ کے کندھوں پر بیٹھ کر پہلے عراق کا وزیر پیٹرولیم اور پھر ڈپٹی وزیر اعظم بن گیا۔ کچھ عرصے بعد امریکیوں کو پتہ چلا کہ وہ ایران کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، لہذا اس فراڈیوں کو عراق سے نکال دیا گیا۔ 2006 میں لبنان اور اسرائیل کے جنگ کے دوران بیروت میں رابرٹ فیسک سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ فیسک کا کہنا تھا کہ جس طرح احمد الجلبی جیسے مفاد پرستوں نے امریکہ کے ہاتھوں عراق کو تباہ کرایا، اب نیتن یاہو جیسے مفاد پرست امریکہ کو ایران کے خلاف استعمال کریں گے۔ میں نے فیسک سے کہا کہ نیتن یاہو تو اب اسرائیل کا وزیر اعظم نہیں رہا۔ فیسک کو یقین تھا کہ عالمی صہیونی تحریک نیتن یاہو کو دوبارہ اسرائیل کا وزیر اعظم ضرور بنائے گی۔ فیسک بار بار نیتن یاہو کے باپ کا ذکر کرتا تھا جو گریٹر اسرائیل کا حامی تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں فیسک کے عالمانہ گفتگو پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا کیونکہ میرا فوکس جنگ کی رپورٹنگ پر زیادہ تھا۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو حملے کی ٹائمنگ کے باعث مجھے رابرٹ فیسک بہت یاد آئے جو کہا کرتے تھے کہ نیتن یاہو امریکہ کو ایران کے خلاف استعمال کرے گا۔ 15 جون کو مسقط میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہونے والا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو ایران پر حملے سے روکا اور کہا کہ مذاکرات کے فائنل راؤنڈ کا انتظار کرو، لیکن نیتن یاہو نے 13 جون کو اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ 2009 میں اسرائیل کا دوسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد سے نیتن یاہو مسلسل ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف شور مچا رہا ہے۔ وہ 2009 سے 2021 تک وزیر اعظم رہا اور اس نے اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے ذریعے ایران کے کئی ایٹمی سائنسدانوں کو قتل بھی کرایا۔ 2022 میں وہ تیسری مرتبہ اسرائیل کا وزیر اعظم بن گیا۔ وہ اسرائیل کی تاریخ میں سب سے طویل
مدت تک حکومت کرنے والا وزیر اعظم ہے، کیونکہ اس کی پشت پر عالمی صہیونی تحریک ہے۔ اس کا باپ نیتنیاہو عبرانی زبان کا پروفیسر تھا اور گریٹر اسرائیل کا حامی تھا۔ گریٹر اسرائیل میں پورا فلسطین، شام، لبنان اور مصر کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ نیتنیاہو کا دادا ایک روسی یہودی تھا اور ربی مذہبی رہنما تھا جو 1924 میں یروشلم آیا اور اس نے اسرائیل کے قیام کی تحریک شروع کی۔ نیتنیاہو یروشلم میں پیدا ہوا، لیکن اس نے امریکہ کے ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ وہ 1967 سے 1973 تک عرب اسرائیل جنگ میں حصہ لے چکا ہے اور جنگ میں زخمی بھی ہوا۔ وہ اپنے باپ اور دادا کی طرح عربوں کو فلسطین سے جلا وطن کرنے اور گریٹر اسرائیل کے قیام پر یقین رکھتا ہے اور اس مقصد کے لیے امریکہ کو استعمال کرنے کی کوشش میں ہے۔ نیتنیاہو کی ہر ممکن کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو بھی گھسیٹ لے آئے، اور اس لیے وہ امریکی لہجے میں انگریزی بول کر امریکیوں کو بھی یقین دلا رہا ہے کہ میں تو آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں، کیونکہ ایرانی مرگ بر اسرائیل کے ساتھ ساتھ مرگ بر امریکہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، اس لیے میں ایران کے ایٹمی ہتھیار تباہ کر رہا ہوں۔ نیتنیاہو کا خیال تھا کہ جس طرح پچھلے سال اس نے ایران میں اسماعیل ہنیہ کو قتل کر دیا اور ایران اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، تو اس سال بھی ایسا ہی ہوگا، اور اس نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ایران کی فوجی قیادت کا آسانی سے نشانہ بن جانا ایران کی ناکامی تھی، لیکن پھر ایران کا جوابی حملہ نیتنیاہو کی وہم و گمان میں بالکل نہ تھا۔ یقیناً ایران کا بہت نقصان ہوا، لیکن ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان اور سعودی عرب سمیت اکثر مسلم ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر اسرائیل اس مرتبہ ایران کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا، کیونکہ مودی اور نیتنیاہو ایک ہیں۔ نیتنیاہو ایران سے زیادہ اسرائیل کا دشمن نکلا ہے۔ احمد الجلبی نے تو امریکہ کے ہاتھوں عراق کو تباہ کرایا، لیکن نیتنیاہو کی روحانیت نے عراق کے ہاتھوں اسرائیل کے فوجی کمانڈ کا جنازہ نکال دیا۔